يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ لائق احترام مسجد ابو بکر صدیق پیرو کے مصلیان گرامی قدر، پردہ-نشین، ماں اور بہنوں اور ننھے منھے چھوٹے بچوں، 5واں پارہ آپ لوگوں کے سامنے آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ یہ سورہ نساء ہی کا حصہ ہے۔ سورہ نساء میں 5ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکامات ذکر کیے، نیز جنگوں کے آداب اور ضمنی طور پر بعض اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جنگوں میں جاتے ہیں اور جنگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ پا لیتے ہیں، لیکن ہم عورتیں ان ثوابوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کی جسم کے اعتبار سے، ان کے مضبوط قد کاٹھ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں میں مہارت دی ہے اور اس میدان میں وہ فضل اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ہاں البتہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اس کے علاوہ اور دیگر جو عبادت کی شکلیں ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں تم کو کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی تمہارے ثواب میں، تمہارے اجر میں۔ مردوں کو جس طرح ثواب دیا جاتا ہے اس طرح عورتوں کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، کمی نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھیے صحابیات رضی اللہ عنہن کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، خیر کی طرف دوڑنے کا، لیکن آج کے عورتوں کا یہ حال ہے کہ سمجھتی ہیں کہ مردوں پر ہی ساری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر، تبلیغ اور صدقات، خیرات سب مردوں پر ہے، عورتیں آزاد ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جتنا مرد مکلف ہے شریعت کا اتنا ہی عورت بھی مکلف ہے۔ بعض چیزوں میں عورتوں کو سہولت دی گئی ہے، عورتوں کے جسم کی حالت کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے سہولت دی گئی ہے، لیکن جس طریقے سے مرد مکلف ہے اسی طریقے سے عورتیں بھی مکلف ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی مکلف ہیں، روزہ کی مکلف ہیں، زکوٰۃ کی مکلف ہیں، والدین کی خدمت کے بھی مکلف ہیں، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کے بھی مکلف ہیں۔ تو مکلف میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا ضروری مرد کو ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات عورتیں ثواب میں بڑھ جائیں گی ان دنوں کہ وہ نماز کی بھی پابندی کرتی ہیں، تراویح کی بھی پابندی کرتی ہیں، اور مرد حضرات کے لیے افطاری بھی تیار کرتی ہے، سحری بھی تیار کرتی ہے، کھانے بھی تیار کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان عورتوں کو ان افطاری بنانے کی وجہ سے، سحری بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ مرد عورت کا جو رشتہ ہوتا ہے نہایت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو تادیر باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول اور ضابطہ متعین کر دیا ہے کہ اگر کبھی کھٹ پٹ ہو جائے، انبن ہو جائے اور رشتے میں دراڑ پیدا ہونے لگے تو کیسے اس کو صلح صفائی کر کے اس رشتے کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، جن عورتوں کے سلسلے میں نافرمانی کا تمہیں خوف ہو۔ عورت اگر بغاوت پر اتر آئے اور نافرمانی تمہاری کرنے لگے تو پہلا اسٹیپ بتایا فَعِدُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، وعظ کرو، تلقین کرو کہ اچھی بات نہیں، سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے سے بھی نہ مانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا اسٹیپ بتایا کہ بستر الگ کر دیا کرو، تم الگ سو، بستر الگ کر دیا کرو۔ اب بتایا کہ اس پر بھی اگر نہیں وہ رضامند ہے، رشتہ ختم ہونے کے کگار پر ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، رشتہ اگر باقی رکھنا کہ غرض سے اگر تھوڑی سی ماری جائے تو مار کر اگر وہ رشتہ کو باقی رکھا جا سکتا ہے
تو ہلکی مار بھی ماری جا سکتی ہے۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی مارنی چاہیے، ہلکی مار جس سے زخمی نہ ہو، زیادہ زخم نہ لگے۔ اتنی مارنے سے اگر وہ رشتہ باقی رہ جاتا ہے، وہ گھر باقی رہ جاتا ہے بگڑنے سے، تو شاید اس میں خیر اور بھلائی ہو۔ آگے اس سے بات بھی نہ بنے تو فرمایا کہ دونوں فریقین، دونوں پارٹی سے ایک حکم ہو، انصاف کرنے والا ہو، اور معاملات کو دونوں کے بیچ مل کر کے حل کر دے۔ یہ دیکھیے رشتہ کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطے بتائے ہیں۔ اگر کسی طرح کا کھٹ پٹ پیدا ہو جائے اور رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اس فضیلت کو عورتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ شوہروں کی فرما برداری، شوہروں کی اطاعت گزاری ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ جس طریقے سے شوہروں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہے، ایسا ہی عورتوں کے اوپر مردوں کے بھی حقوق ہے، بلکہ ایک درجہ زیادہ حقوق عورتوں پر ہے۔ مردوں کی فرما برداری کرے، ہر طرح سے خیال رکھے۔ انسان بھاگ دوڑ کر کے گزران زندگی روزی روٹی کی تلاش کر کے لاتا ہے، جمع کرتا ہے اور نان نفقہ کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مردوں کے اوپر ہے کھلانا پلانا، عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ غریب صحابہ کرام، فقیر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، امیر جو صحابہ کرام ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح سکھا دی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تم لوگ پڑھا کرو، نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ تو غریب صحابہ کرام پڑھنے لگے۔ جب امیر صحابہ کرام کو علم ہوا کہ فضیلت ہے، وہ لوگ بھی شروع ہو گئے پڑھنا۔ پھر وہ غریب صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے، اب وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب ایک طرح نہیں بنایا۔ کسی کو دیکھنے میں سانولا، گورا، کالا، کسی کو مضبوط، کسی کو پستہ قد۔ تو اللہ رب العالمین بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ کسی کو علم والا بنایا، کسی کو بہت زیادہ جسمانی طاقت دی ہے، بہت زیادہ نالج دوسری چیزوں میں دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، یہ دنیا کو قائم رکھنے کے لیے، یہ سنسار اور کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ 5ویں پارے کے اندر ایک مسئلہ آیا، تیمم کا مسئلہ، کہ جب آدمی پانی نہ پائے یا بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے ڈر ہو کہ بیماری بڑھ جائے، یا وقت نکلنے کا خدشہ ہو کہ نماز کا وقت نکل جائے، پانی مل ہی نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، بے وضو ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورتحال میں شریعت نے آسانی رکھی کہ تیمم کر لے۔ تیمم کا بالکل آسان طریقہ کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ماریں، اور اگر گرد و غبار لگ گیا ہو تو پھونک لیں، گرد و غبار لگ گیا تو پھونک لیں، اور دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو گھٹنوں سمیت دھوئیں، گٹوں سمیت دھوئیں، مسح کریں، اس کے بعد چہرہ کا مسح کر لیں۔ یہ تیمم، یہ وضو کے بھی قائم مقام ہے، یہی غسل بھی ہے۔ جیسے غسل کی ضرورت پیش آئے، پانی نہیں ہے تو تیمم، تو یہی وضو بھی ہے اور یہی غسل بھی ہے۔ چاہے آپ ناپاک ہوں، جنبی ہوں، یا جس طریقے سے آپ کو پیش آ جائے ضرورت، وضو کی ضرورت پیش آ جائے، غسل کی ضرورت پیش آ جائے، تو زمین پر ہاتھ ماریے اور دونوں گٹے سمیت مسح کیجیے اور چہرے کا مسح کر لیجیے۔ یہ تیمم ہے، یہ وضو بھی کے قائم مقام ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے۔ یہ غسل ایک طریقہ بتایا گیا، اس میں تیمم کا مسئلہ اس میں واضح کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بتایا، بڑا زور دے کر بتایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما بردار۔ کئی جگہ 5ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بتایا، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جن کے ہاتھ میں معاملات کی باغ ڈور ہے، حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ جب اسلام پر، دین پر وہ قائم ہو، حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر آپس میں تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کو لے کر کے، کسی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے، تو بتایا کہ حل کرنا ہے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ دیکھو رسول کے فرمان میں کیا ہے اور اللہ کے قرآن میں کیا ہے۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے،
پھر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ جتنا بڑا اپنے علم کا دعویٰ کرتا ہو، جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا امام ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی تو کسی کی بات نہیں ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایک جگہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، آپسی مسائل میں جب تک تم اللہ کے نبی کو فیصل نہ بنا دو تم مومن نہیں ہو۔ آپسی اختلافی مسائل میں تم اللہ کے رسول کو جب تک حاکم فیصل نہ تسلیم کر لو، مان لو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ صادر فرما دے، رسول جو فیصلہ کر دے، پھر دل میں کسی طرح کی کجی نہ رکھو، ایسا ہے یا نہیں ہے، شش و پنج کا شکار مت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے من کے ساتھ قبول کیجئے، تب یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ ورنہ اگر ایسی علامت نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، سمجھیے ایمان کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک اہم آیت اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا، آج مسلمانوں کے حالات سے متعلق ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا جب بھی مسلمانوں کے پاس کوئی امن کی خبر پہنچے، ڈر اور خوف کی خبر پہنچے، خوشی کی خبر پہنچے، ڈر اور بھے کی خبر پہنچے، تو ہوا کی طرح نہیں پھیلا دینا چاہیے، اڑا نہیں دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ بھی اگر خبر پہنچی خوشی کی کہ مسلمانوں کی یہ کامیابی ملی، فٹ سے پھیلا دیے، یا غمی کی خبر ملی کہ قرآن جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی، مسلمان مار دیے گئے، کچھ بھی غم کی خبر یا خوشی کی خبر، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ پھیلاؤ مت، ابھی پھیلاؤ مت، بلکہ کیا کرو، تم صاحب معاملہ تک پہنچاؤ، جو معاملہ کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، جو ڈیٹیل میں جا کر کے حقیقت حال معلوم کر سکتا ہے، پہلے ان تک بات پہنچاؤ، پھر جب معاملات کی گہرائی اور جانچ پھٹک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ ورنہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی خبر آئی بہت خوش ہوئے، بعد پتہ چلا کہ یہ خبر نہیں، جھوٹی تھی یار۔ کوئی خبر آئی غم کی خبر، بڑا غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، بعد میں پتہ چلا یہ افواہ ہے، کسی نے پھیلا دیا تھا، اڑا دیا تھا کسی نے افواہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی قرآن فرماتا ہے جب بھی کوئی خوشی غمی کی خبر تم کو پہنچے تو پھیلاؤ مت، بلکہ صاحب معاملہ ایسے آدمی تک پہنچاؤ جو معاملات کی گہرائی یستنبطونہ ہو، جو گہرائی میں ڈوب کر کے حقیقت حال پتہ کر سکے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز کو پھیلانا نہیں چاہیے، بغیر تحقیق نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنی بات کو پھیلا دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنی بات کو کیا کرے، پھیلا دے۔ اس لیے یہ زمانہ احتیاط کا زمانہ ہے، قدم پھونک پھونک رکھنے کا زمانہ ہے۔ اب مسلمان بہت ہوش مند، اللہ رب العالمین صرف یہ ننگی آنکھ نہیں دیا ہے، بلکہ ایمان کی بھی آنکھ دیا ہے، فراست کی بھی آنکھ دیا ہے۔ تو مومن دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک تو سر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو دونوں آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ ایمانی آنکھ، ایمانی فراست جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے دیکھنا چاہیے، معاملات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بس ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ نماز اگر جنگ کی حالت میں بھی واجب اور فرض ہو گئی، وقت آ گیا، تو جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کئی طریقہ ہے کہ صلاۃ الخوف، جنگ کے وقت، خوف کے وقت نماز کیسے پڑھی جائے گی، کئی طریقہ ہے۔ اس میں قرآن مجید میں ایک گروپ کھڑا رہے، دوسرا گروپ نماز ادا کرے، پھر بعد والا گروپ پھر نماز آ کر مکمل ادا کرے۔ تو نماز خوف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا، حکم دیا کہ تم جنگ کی حالت میں ہو، دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہے حملہ کرنے کے لیے، ایسے وقت تمہیں نماز پڑھو۔ لیکن ہم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑا سا درد ہوا، تھوڑی سی مشقت آئی، بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے۔ دیکھیے بھائی، توحید کے بعد نماز دوسرا مقام رکھتی ہے۔ نماز اگر ہماری درست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اعمال ہمارے درست ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اگر ہماری درست نکلی تو بقیہ چیزیں بھی درست نکلے گی۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، نماز کے سلسلے میں پابندی برتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ رب العالمین، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں شب بیداری کر رہے ہیں،
قرآن مجید سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ہمارا داخلہ کنفرم و یقینی بنا۔ مولا کریم ہماری خواتین جو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو بھی صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ یہ تشہد کے وقت شہادت کی جو انگلی حرکت دی جاتی ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر حرکت دے کر گرا دیں گے۔ دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب تشہد میں بیٹھ گیا تو انگلی کھڑی کر دے، انگلی کھڑی کر دے۔ ایسا کہیں کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ اٹھا کر کے گرا دیں گے پھر آدمی کو خاموش رکھیں گے انگلی، ایسی کوئی ضعیف حدیث سے بھی نہیں ہے۔ بلکہ صحیح حدیث میں ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ آدمی تشہد میں بیٹھے انگلی کھڑی کر دے۔ اب دو طریقہ ہے، یا تو ہلکی ہلکی حرکت دے یا آدمی انگلی کھڑی کر کے صرف رکھے اور ادھر اپنی نظر کو انگلی پر رکھے اور جو تشہد ہے درود شریف پڑھتا ہے۔ دو طریقہ ہے، یا تو انگلی کو حرکت دے ہلکی ہلکی، بہت تیز تیز بھی حرکت دیتے ہیں بعض لوگ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہلکی ہلکی حرکت دیتا رہا آدمی، یا آدمی انگلی کو روک رکھے، کھڑی کر کے روک کر رکھے اور انگلی کی طرف نگاہ ہو اور بقیہ دعا وغیرہ پڑھے۔ یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔